الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومقوانا ومرجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا
كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، علامات قیامت یعنی قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے آج یہ 5واں جمعۃ المبارک ہے. فتنہ دجال اور مجسم دجال سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے. بلا کسی تمہید کے اسی کو آگے لے چلیں گے. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا وقد انذره اعور الكذاب الا وانه اعور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے ہر نبی اپنی امت کو الا وقد انذر امته اعور الكذاب، ہر نبی نے اپنی امت کو کانے کذاب سے ڈرایا ہے. اور فرمایا الا، صحابہ کو فرمایا اور صحابہ کے واسطہ سے قیامت تک آنے والے ساری امت کو فرمایا کان کھول کے سنو. الا وانہ اعور، کان کھول کے سنو کہ بے شک وہ دجال آور ہوگا، کانا ہوگا. اور مزید اس کی علامات بیان کی. اس کا نام ہوگا
المسیح الدجال. اور یہ بات ذہن میں رکھیں عقیدے کے طور پر کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ بھی یہ لفظ آیا ہے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم. المسیح یہ نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، قرآن میں اس کو استعمال کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی، اور دجال کے ساتھ بھی ہے. حضرت عیسیٰ مسیح ہیں، اس کا معنی یہ ہے، ڈاکٹر کو بھی مسیحا کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزات عطا فرمائے تھے. وہ نابینا پر ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھنے والا ہو جاتا، کوڑی اور خارش کے مریض کو ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا. تو وہ مسیحا اس معنی میں. دجال کو بھی مسیحا کہتے ہیں، اس کا نام بھی المسیح الدجال ہے. اس کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے، آپ نے فرمایا ممسوح العین. اس کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اس کی ایک آنکھ مسخ ہوگی، ایک آنکھ ہوگی دوسری آنکھ مسخ کر لی جائے گی، کچک لی جائے گی. اور فرمایا جو آنکھ ہوگی وہ بھی اوپر ایسے ابری ہوئی ہوگی جیسے انگور کا دانہ پھٹا ہوا ہوگا، گندی شکل ہوگی. وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافَارًا. اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں پہ ایک روایت میں کہ لکھا ہوگا کافارا، دوسری روایت میں اس سے بھی واضح لفظ ہے مکتوب بین عینیہ کافر. اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر. یقرأہ کاتب وغیر کاتب. آپ نے فرمایا میری امت کا پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ ہوگا، ہر بندہ اسے پڑھ لے گا کہ یہاں کافر لکھا. اتنی واضح علامات بتائیں. اس لیے آپ نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے بتلایا، ڈرایا، لیکن جتنی وضاحت میں کر رہا ہوں اتنی وضاحت کسی نے نہیں. اس طرح کی واضح علامات بیان کی کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، دوسری آنکھ بھی اوپر اوپری ہوگی، ڈھینگی گندی شکل ہوگی، اور درمیان میں کافر بھی لکھا ہوگا، بڑا جسیم ہوگا. اور اسی دوران جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو یہ علامات قیامت بدلا چکے، تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبول اسلام کے لیے، اور انہوں نے اپنی ایک داستان سنائی. جس داستان کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور پھر وہ داستان سارے صحابہ کو سنایا. وہ یہ تھا کہ حضرت تمیم داری عیسائی عالم تھے، عیسائی مذہب پر تھے اور عیسائیت کو سمجھتے تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو یہود پہلے سے یہاں آباد تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، اور ان کا خیال تھا کہ بنو اسرائیل سے آئیں گے، لیکن وہ تو اللہ کی مرضی کہ وہ بنو اسرائیل سے آگے. تو یہ انتظار میں یہاں آباد تھے. اب جب حضور تشریف لے آئے تو ان کو تذبذب تھا کہ یہ وہی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے یا کوئی اور ہے. تو اللہ نے ان کو ہدایت دینے کا فیصلہ کیا، اور اللہ کی شان ہے، آپ نے بارہا کہا اور سنا کہ اللہ جب چاہتا ہے تو موت کے نقشوں میں حیات پیدا کرتا ہے، ذلت کے نقشوں میں عزت پیدا کرتا ہے. اور آج ایک لفظ اور بھی سن لیں، اللہ جب چاہتا ہے گمراہی کے مرکز سے ہدایت پیدا کرتا ہے.
ان کو تذبذب تھا کہ یہ نبی وہی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے یا نہیں ہے. تو ان کے تذبذب کو دور کرنے کا ذریعہ جب اللہ نے بنانے کا فیصلہ کیا تو وہ دجال کو بنایا، جو دنیا میں گمراہی کا مرکز ہے، ابلیسی طاقت کا عروج ہے، وہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے. وہ کیسے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو جب انہوں نے داستان سنائی، پھر حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ کو، صحابیات کو، سب کو جمع کیا اور پھر وہ داستان سنائی. اس کا خلاصہ یہ، ہماری مین اسٹریم کی کتابوں میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بحری جہاز میں سوار تھے اور اچانک ہمارے جہاز کو طوفانوں نے گھیر لیا اور ہم راستہ بھول گئے اور 1 مہینے تک ہم سمندر میں بھٹکتے رہے. کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، پتہ نہیں کہاں سمندر میں طوفان جو ہے وہ اس بحری جہاز کو لے گئے. کہتے ہیں اچانک ایک جزیرے کے قریب ہماری کشتی رک گئی اور ہم نے دیکھا کہ ابھی ابھی سورج طلوع ہو رہا ہے. تو ہم نے سوچا کہ چلو کوئی خشکی پر کشتی کنارے لگی ہے، چلو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں وہاں پہ ہم اپنے بحری جہاز سے اترے تو چھوٹی چھوٹی کشتیاں آ گئی، ان پہ سوار ہو کر ہم ایک جزیرے میں چلے گئے. کہتے ہیں وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک جانور ہے اور اس کا نام یوں پتہ نہیں چلتا کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے، پچھلا حصہ کون سا ہے، اور بڑے لمبے لمبے بال ہیں، بڑی ڈراؤنی شکل ہے. اور ہم دیکھ کے گھبرانے لگے اور وہ باتیں کرنے لگے. کہتے ہیں میں نے کہا ویلک من انت، تیرا ستیہ ناش ہو، تو کون ہے؟ تو کہتے ہیں اس جانور نے کہا انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں، یعنی جاسوسی کرنے والی. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا تم کس کی جاسوسی کرتی ہو؟ تو اس نے ایک مکان کی طرف، ایک دائرے کی طرف اشارہ کیا کہ اس دائرے میں چلے جاؤ، میں اس کی جاسوسی کر رہی ہوں اور یہاں پر تمہیں کچھ بندہ ملے گا. کہتے ہیں ہم جب وہاں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا ایک لمبا چوڑا انسان، خوب دیو کی شکل، اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں اور گلے میں اس کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اور بالکل بد شکل بدصورت وہ وہاں پہ بندھا ہوا ہے. اس نے ہمیں دیکھتے ہی کہا من این انتم، ارے تم کہاں سے آ گئے یہاں؟ کہتے ہیں ہم نے کہا نحن من جزیرۃ العرب، ہم جزیرہ عرب سے آئے ہیں، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میرے بارے میں کچھ تو تم نے سن رکھا ہے اور کچھ تمہیں مزید بھی پتہ چل جائے گا. اس کا اشارہ تھا کہ تم جہاں سے آئے ہو کچھ تو وہاں تمہیں نبی نے بتلایا ہوگا، کچھ مزید بھی تمہیں پتہ چل جائے گا. کہتے ہیں کہ ہم اور تجسس میں پڑے. پھر اس نے پوچھا کہ شام میں جو نخل بیسان ہے، کھجوروں کا باغ، اس کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ خوب اس کے اوپر پھل ہیں، خوب لوگ اس سے کھجوریں کھا رہے ہیں. تو کہتے ہیں اس نے کہا ان قریب وہ پھل دینا چھوڑ دے گا. پھر اس نے کہا ما عین زغر، عین زغر، یہ جو زغر کا چشمہ ہے اس کا کیا حال ہے، وہ بہتا ہے کہ نہیں بہتا؟ تو کہتے ہیں ہم نے کہا وہ تو خوب بہ رہا ہے، لوگ اس سے سیراب ہو رہے ہیں. تو اس نے کہا ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا. یہ سب قیامت کی علامات میں ہے. بہرحال بہت ساری باتیں اس سے ہوئی. اس نے پھر کہا کہ وہ جو امیین کے نبی ہیں وہ آ چکے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں رب العالمین نے فرمایا نا بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اللہ نے آپ کو ان پڑھوں میں رسول بنا کے بھیجا کہ ان ان پڑھوں پر محنت کر کے انہیں ایسا بنا دو کہ دنیا کے پڑھے لکھے بھی ان پر رش کرنے لگے.
تو اس نے کہا وہ جو ان پڑھوں کا رسول ہے ان کا کیا حال ہے؟ تو کہتے ہیں تمیم داری کہ میں نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس دوران اس کی زبان سے نکل گیا کہ تم اس نبی کی بات مانو گے تو فائدے میں رہو گے۔ کہتا ہے یہی بات تھی جو میرے دل پہ اتر گئی کہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں۔ اللہ نے دجال کی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالا جو اس شخص کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اور ہدایت بھی اتنی اعلیٰ کہ صحابیت کا درجہ دلوا دیا، اور ایمان کی اس بلندی پر فائز کیا کہ بعد والے امتی لاکھوں کروڑوں مل کر بھی اس کی جوتی سے لگنے والے ذرے کو بھی نہیں پہنچے۔ کہتے ہیں پھر اس نے پوچھا اقاتلہ العرب، کیا عربوں نے ان پر قتال، ان سے قتال کیا کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا عربوں نے ان پر سے قتال کیا لیکن اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا ان قریب وہ وقت آئے گا جب مجھے باہر نکلنے کی اجازت ہوگی، اور فرمایا کہ دنیا کی کوئی بستی میں نہیں چھوڑوں گا جہاں نہیں جاؤں گا، ساری دنیا گھوموں گا، ہاں لا ادخل مکہ ولا طیبہ، مکہ میں بھی نہیں جا سکوں گا اور طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں بھی نہیں جا سکوں گا، باقی ساری دنیا گھوموں گا، کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا، ساری دنیا میں جاؤں گا۔ یہ تھا اس نے دجال نے گفتگو کی، اس کا خلاصہ یہ جب واپس تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بلوایا اور ان کو کہا کہ یہ داستان سناؤ، تو انہوں نے یہ داستان سنائی، اور جب اس پر پہنچے نا کہ اس نے دجال نے کہا میں مکہ میں بھی نہیں جاؤں گا اور مدینہ میں بھی نہیں جاؤں گا، تو آپ نے اپنی لاٹھی مبارک اٹھا کر منبر پہ مار کے فرمایا ھذا طیبہ، یہ ہے مدینہ، یہ ہے مدینہ، یہ ہے مدینہ جہاں پہ دجال ساری دنیا گھومے گا لیکن یہاں نہیں آ سکے۔ لیکن یاد رکھو آزمائش اور امتحان وہاں بھی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال دنیا میں گھومے گا اس وقت مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے، مکہ مدینہ ہلے گا، تو جو منافق ہوں گے وہ اس جگہ کو چھوڑ کر دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے، یہاں جو رہیں گے ان تک دجال نہیں پہنچے گا، لیکن جب وہاں پہ زلزلے آئیں گے آزمائش کے لیے تو یہ سمجھیں گے کہ ادھر سے نکلنے میں عافیت ہے، تو یہ منافق بھاگیں گے اور ادھر سے نکل کر دجال کے لشکر میں مل جائیں گے۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جنت البقیع میں جتنے منافق دفن ہیں، عبداللہ بن ابی بھی تو وہی دفن ہے، ان کی قبریں کھلیں گی اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر بھی اللہ کی طرف سے انتظام ہوگا کہ ان کی میتیں اٹھا کے باہر پھینک دی جائیں، مدینہ منورہ کو بالکل پاک کر دیا جائے گا، پکے ایمان والے وہاں رہ جائیں گے، سارے منافق وہاں سے نکل کے دجال کے ساتھ مل جائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ اس کے ساتھ ملنے میں جان بخشی ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں اس کے ساتھ جہنم ہوگا، اور یہ پوری دنیا گھومے گا۔ پھر آپ نے مزید وضاحت میں فرمایا، جب تمیم داری نے یہ داستان سنا دی نا تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا یہ وہی باتیں نہیں ہیں جو میں نے اس سے پہلے تمہیں بتلا دی؟ تو صحابہ کرام نے تصدیق فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا مدینہ منورہ کے گرد میں اللہ 7 دروازے لگائے گا اور ان پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، جب دجال کا لشکر یہاں آئے گا تو وہ اپنی تلواروں سے اسے پیچھے دھکیل دیں گے، یہاں بھی نہیں آئے گا، مکہ مکرمہ میں بھی نہیں جائے گا، اللہ اپنی حفاظت کا خصوصی پہرا لگائے گا، پوری دنیا گھومے گا، نکلے گا کہاں سے؟ یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ آپ نے فرمایا اصفہان کی بستی سے نکلے گا اور اس کے ساتھ پہلے اس کے ماننے والے 70,000 یہودی ہوں گے، اور یہ اصفہان کہاں ہے؟ یہ ایران کا ایک صوبہ ہے،
اور گزشتہ سالوں میں یہاں رہنے والے یہودیوں کی تعداد 70,000 ہو چکی تھی، اب تو 70,000 سے اوپر جا چکی ہے۔ اور جب ان کی تعداد 70,000 ہوئی تو انہوں نے جشن منایا تھا کہ ہم اپنے مسیحا کے استقبال کے لیے مطلوبہ تعداد پوری کر چکے ہیں۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، ایران کی پوزیشن سے مسلمان بھی دھوکے میں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور بین الاقوامی طاقتوں کو اسلامی ممالک میں یہی ایک ہے جو آنکھیں دکھاتا ہے۔ یاد رکھنا، امریکہ کافر اعظم ہے، ایران منافق اعظم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ دنیا میں اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں آباد ہیں۔ اگر ایران آج یہ کہے کہ تم فلسطین پر مظالم بند کرو ورنہ ایران میں کوئی یہودی محفوظ نہیں رہے گا، تو فوراً یہ جنگ رک جائے گی۔ یہ اوپر سے بیان اور دیتے ہیں، اندر ان کی تاریں وہی ملی ہوئی ہیں، دجال یہی سے نکلے گا اور 70,000 یہودی ابتداءً اس کے ساتھ یہی سے چلے گا اور پوری دنیا گھومے گا۔ اور آپ نے فرمایا اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، نار، بعض اس کا معنی کیا ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، دوسرے ہاتھ میں جنت ہوگی۔ اور پھر فرمایا وہ جو ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی، اور جو دوسرے ہاتھ میں بظاہر جنت ہوگی وہ حقیقت میں جہنم ہوگی۔ کیا مطلب؟ جو اس کی جنت کے جھانسے میں آ کر، عیش و عشرت میں آ کر اس کا ساتھ دے گا، وہ چند دنیا کے چند دن تو مزے کر لے گا لیکن حقیقت میں جہنم میں چلا جائے گا۔ اور جو اس کی بات نہیں مانے گا، اس کے دنیا میں جو 40 دن ہوں گے، میں نے بتایا تھا حدیث میں، پہلا دن سال کا ہوگا، دوسرا دن مہینے کا، اور تیسرا دن ہفتے کا، اور باقی 37 دن عام روٹین کے ہوں گے۔ ان دنوں میں تو ستایا جائے گا، تڑپایا جائے گا، ممکن ہے شہادت پا جائے، لیکن اس کے لیے حقیقت میں جنت ہوگی۔ جو اسے نہیں مانے گا، جو اسے مانے گا، وہ عارضی زندگی میں مزے کرے گا۔ اور یہ دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اور آج کی جو دجال کی نمائندہ طاقتیں ہیں، ان کا دعویٰ بھی دبے لفظوں میں یہی ہے کہ ہمیں قبول کیا جائے، ہماری بالادستی قبول کر لی جائے۔ خدائی یہی ہے، اللہ کا اعلان یہی ہے کہ میرے بندے میری بالادستی قبول کریں۔ اور آج کی بین الاقوامی سامراجی طاقتیں کہتی ہیں ہماری بالادستی قبول کریں، ہماری مرضی کے بغیر کچھ نہ کریں۔ یہ دجال کی نمائندہ طاقتیں ہیں، تو وہ یہی کہے گا کہ میری بالادستی قبول کی جائے اور مجھے خدا مانا جائے، میں ہی سب کچھ ہوں۔ اور جدید ٹیکنالوجی اپنے کمال کو پہنچے گی اور استدراجی قوت بھی کمال کی ہوگی اس کے پاس، بڑے بڑے کرتب کر کے دکھائے گا۔ اور یاد رکھنا، جو لوگ کرتب دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں اور فوراً اگلے بندے کو حق پرست اور بزرگ مان لیتے ہیں، کرتب دیکھ کر اس کے عمل اور اس کے عقیدے کو نہیں دیکھتے ہیں، تو یہ بہت جلدی فتنہ دجال کا شکار ہو کر اس کے لشکر میں چلے جائیں گے۔ ہمارے لیے کسی کے آئیڈیل ہونے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی ہواؤں میں اڑتا دکھا دے اور اس کا عمل شریعت کے مطابق نہ ہو تو یاد رکھنا وہ ولی نہیں ہو سکتا، شیطان کا نمائندہ ہو سکتا۔ تو یہ دجال ایسے ایسے کارنامے دکھائے گا اور لوگ دھڑا دھڑ اس کے لشکر میں جائیں گے، چھلنی لگے گی، کھڑے اور کھوٹے الگ ہو جائیں گے، اور جو ادھر جائیں گے بظاہر مزے اڑائیں گے،
اور جو ادھر ہوں گے بڑے تنگ ہوں گے۔ وہ جو آپ نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، آپ نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا حقیقی اور عملی ظہور اس وقت ہوگا جب دجال ظاہر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ چلنے والے دنیا کی رنگ رلیاں بنائیں گے اور اسے نہ ماننے والے بھوکے مریں گے، تڑپیں گے، ستائے جائیں گے۔ لیکن چند دنوں کی آزمائش ہوگی، جو اس آزمائش میں صبر کر لے گا ہمیشہ کے لیے مسکرائے گا، پکا جنتی ہو جائے گا۔ اور جو اس کے ساتھ چلا جائے گا دنیا کے چند دن تو مسکراہٹوں میں گزار لے گا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ تو پہلے امام مہدی لڑیں گے، میں نے عرض کر دیا گزشتہ جمعے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور مقام لد پر اس بدبخت کو قتل کر دیں گے، اور پھر یہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے اور سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، جتنے عیسائی موجود ہوں گے۔ اور یہ قرآن میں اس کا اشارہ موجود ہے 6 پارے میں، فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یقیناً وہ وقت آئے گا جب اہل کتاب یعنی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے سارے ان کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے، چونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ابھی 4تھے آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ آپ نے فرمایا یکسر الصلیب، وہ ہمیشہ کے لیے صلیب توڑ دیں گے، صلیبی نظام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سارے عیسائی کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، یہودیوں کا قتل عام ہوگا، اور جو بدبخت اس طرح مریں گے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی کسی پتھر کے پیچھے بھی یہودی پناہ لے گا تو پتھر آواز دے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے بھی قتل کر دو۔ تو یہود کی نسل بد سے دھرتی کو پاک کر دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، دنیا میں مثالی امن قائم ہو جائے گا۔ ایک وقت کے لیے، مخصوص ٹائم کے لیے دنیا سے بے برکتی مٹ جائے گی، برکتوں کا نزول ہوگا، سکون اترے گا، پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ جو لوگ فتنہ دجال میں ستائے گئے ہوں گے، تڑپائے گئے ہوں گے، ان میں سے جو غازی زندہ رہ جائیں گے، اللہ انہیں دنیا میں بھی وہ وقت عطا فرمائے گا کہ ان کے دل پرسکون ہو جائیں گے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اور حدیث میں آتا ہے ایسی برکتوں کا نزول ہوگا کہ ایک انار ایک خاندان کو کافی ہو جائے گا۔ پہلے آپ سنتے ہوں گے، پہلے لوگ کہتے تھے کہ کسی گھر میں اگر کسی گھڑے میں دانے پڑے ہوں تو لوگ کہتے تھے بہت پڑے ہیں، یہ برکتیں ہوتی تھی نا۔ اور اب بے برکتی ہے کہ اب جو ہے نا وہ 20 توڑے پڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تھوڑے، بے برکتی۔ تو برکت آئے گی، ہم کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، برکت اور چیز ہے، کثرت اور چیز ہے۔ برکت نہ ہو تو کثرت بھی کافی نہیں ہوتی، برکت ہو تو تھوڑا بھی کافی ہو جاتا۔ تو حدیث میں آتا ہے اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ ایک انار پورے خاندان کو کافی ہو جائے گا، اور اس کا جو چھلکا ہوگا نا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ اس کا چھپر بنا کر نیچے بیٹھیں گے۔ یہ برکتوں کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دنیا پر عدل و انصاف کی حکومت کریں گے۔
پھر ایک وقت آئے گا کہ یک کے بعد دیگر ان کی وفات ہوگی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ وضاحت بھی موجود ہے. روضہ اطہر میں جگہ باقی ہے. جب ان کی وفات ہوگی تو حضور کے ساتھ مدینہ طیبہ روضہ اطہر میں جناب عیسیٰ علیہ السلام یہاں تک اور ان کے بعد پھر آہستہ آہستہ کر کے گمراہی آئے گی اور جو دیگر علامات قیامت ہیں وہ آئیں گی. اس کا ذکر تو بعد میں ہوگا. پہلے اس پہ ہم غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنہ دجال کا اور دجال کا ذکر کیا نا تو سورہ کہف کو بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا کہ سورہ کہف کو پڑھنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اس کا تعلق کیا ہے؟ وہ کون سا راز ہے جو اس صورت میں پنہا ہے، جو اس صورت میں چھپا ہے کہ اس کا پڑھنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا؟ اس پر کچھ میں چاہتا ہوں کہ چند ضروری باتیں عرض کر دی جائیں. تو اسے یوں سمجھیں کہ فتنہ دجال کا جو خلاصہ ہے نا پورے اس فتنے کا، مجسم دجال جب آئے گا اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کا لب لباب اور اس کا حقیقی ہدف یہ ہوگا کہ وہ مخلوق کا تعلق اللہ سے توڑے گا، اپنے آپ سے جوڑے گا. جس کا تعلق اللہ سے جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ ہوگا. یہ جو بندے کا تعلق رب کے ساتھ ہے نا، اور میں اس کے لیے ایک اور لفظ کہتا ہوں، یہ جو بندے کا یقین اللہ کی ذات پر ہے نا، یہ اسے بڑے بڑے فتنوں سے نجات دیتا ہے. یہ جب کمزور ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ یقین والی چیزوں پہ شک کرنے لگتا ہے، شک والی چیزوں پہ یقین کرنے لگتا ہے. کیا ہو؟ یقین والی چیزوں پہ شک کرنے لگتا ہے. پھر وہ کہتا ہے جناب یہ تو ہم نے دیکھا فلاں قبرستان میں ہڈیاں پڑی ہیں تو عذاب کیسے ہوتا ہے؟ تم نے کلمہ نبی کا پڑھا کہ نظر کا پڑھا ہے؟ ہمارا ایمان اللہ کے نبی کی زبان پر ہے کہ اپنی آنکھوں پر ہے؟ کہ یقین والی چیزوں پر شک کرنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے فلاں قبر میں اتنی پرانی پرانی ہڈیاں پڑی تھی تو آپ تو کہتے ہیں عذاب ہوتا ہے. ہم تھوڑے ہی کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ہمیں ہڈیاں نظر آئیں یا کفن بھی میلا نہ نظر آئے، جو اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ 100% حق ہے اور اسے حق مانے بغیر نجات ممکن نہیں. اس کی کیفیت کو جاننا کوئی ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن جب ایمان کے اندر کمزوری آتی ہے تو پھر وہ یقین والی چیزوں پہ شک کرنے لگتا ہے. اور یقین والی چیزوں پر شک کرنا مسلمان کا کام نہیں، کافروں کا کام ہے. یوں سورہ یاسین میں ہے قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. یہ آس بن وائل ایک بوسیدہ ہڈی لے کر حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، اسے کون زندہ کرے گا؟ تم تو کہتے ہو کہ زندہ ہو کر دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کی عدالت میں جانا ہے. دیکھو نا یہ ہڈی چورا چورا ہو گئی، اسے کون زندہ کرے گا؟ رب العالمین نے نبی کی زبان پر اپنے جلالی لہجے میں جواب دیتے ہوئے فرمایا قل
میرے پیغمبر اپنے کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی زبان کے ساتھ اعلان کیجیے، اعلان کر دیجیے، اس کی آنکھیں کھول دیجیے، اب فرما دیجیے انشأہا اول مرہ، جس نے پہلے بغیر نقشے کے بنا دیا ہے، اب تو نقشہ بھی بن گیا ہے، قیامت کے دن بھی وہی اٹھا دے گا۔ پہلے جب اس کا نقشہ ہی کوئی نہیں تھا تو کس نے بنایا؟ اس بناوٹ کو مانتا ہے، دوبارہ بعثت کو نہیں مانتا۔ تو یہ شک کی بیماری وہاں سے چلی ہے۔ قالوا اذا كنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون خلقا جديدا، یہ کہتے تھے جب ہم مٹی میں مل جائیں گے اور ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی تو پھر کیسے ہوگا؟ رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ ارے نادان، جس نے ناپاک قطرے سے تجھے بنا دیا ہے وہی رب قبر سے بھی تجھے اٹھا دے۔ تو یہ کیا مشکل ہوا کہ اس پر شک کرنے لگے؟ ہمارے مہربان اس پر تو شک نہیں کرتے، لیکن مسلمانوں کے اندر یہ ابلیسی فتنہ آنے لگا ہے۔ یہ کہتے ہیں جناب کسی کو جانور نے کھا لیا اور کسی کو جناب آگ میں جلا دیا، اس کو کہاں سے عذاب ہوگا؟ تیرے ناپاک قطرے کو انسان بنانے والا رب جلے ہوئے ذرات کو اکٹھا کر کے جمع نہیں کر سکتا۔ یہ کیا مشکل ہے؟ یہ شک کی باتیں نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، بعض روایات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، ممکن ہے دونوں کے پاس، ایک یہودی آیا اور ہاتھ میں ایک کافر کی، مردہ کافر کی کھوپڑی لی، کہنے لگا تم کہتے ہو عذاب ہوتا ہے، یہ فلاں کافر کی کھوپڑی ہے، میرے سامنے یہ کافر مرا ہے، تم کہتے ہو جہنم میں عذاب ہوتا ہے، آگ ہوتی ہے، تم بتاؤ یہ آگ اگر ہے تو مجھے کیوں نہیں جلاتی؟ تو پتھر دل والے کو سمجھانے کے لیے حضرت علی نے فرمایا دو پتھر لے آؤ۔ دونوں پتھر منگوائے، پھر فرمایا کہ ایک کو زور سے دوسرے پر مارو، اور مارا تو آگ کی چنگاریاں نکلی۔ فرمایا اس میں آگ ہے کہ نہیں؟ اگر وہ کہتا نہیں تو وہ کہتا کہ ابھی تو آنکھوں سے دیکھیے۔ اس نے کہا ہے، تو فرمایا تو جو پتھر ہاتھ میں لیے ہوئے تجھے جلاتی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ہے صحیح لیکن مجھے جلاتی نہیں ہے۔ فرمایا اس میں بھی ہے صحیح لیکن تجھے نہیں جلاتی، تو مرے گا تو تجھے بھی پتہ چل جائے گا۔ تو یہ جو ہے بات دوسری طرف نکل جاتی ہے۔ شک والی چیزوں پر لوگ یقین کرنے لگتے ہیں اور یقین والی چیزوں پر شک کرنے لگتے ہیں۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر بظاہر نقشہ کتنا خلاف دکھائی دیتا ہو، مومن کہتا ہے بس یہی حق ہے، مجھے سمجھ میں آئے تب بھی حق ہے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی حق ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی ہر بات میں حضرت ابو بکر کو لاتے ہیں۔ میرے ایمان کا تقاضا ہی تب پورا ہوتا ہے جب ذکر ابو بکر ہوتا ہے۔ ابو بکر کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے ذکر صدیق سے۔ کیسا مضبوط ایمان ہے، کمال کا ایمان ہے۔ ظاہر ہے جس پر نبوت کی نگاہوں کا رنگ چڑھا ہو اور جس نے پیغمبر کو گود میں سلا کر جی بھر کے رخ مصطفیٰ کو دیکھ
دیکھ کر ایمان کے کمال کے درجے طے کیے ہوں، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ حضور سفر معراج سے واپس تشریف لائے اور ابو جہل نے کہا بڑا سنہری موقع ہے ابو بکر کو ورگلانے کا۔ ہمیشہ کافر ابو بکر کو اسلام سے ہٹانے کے چکر میں رہتا ہے۔ اس نے کہا آج ہٹے گا، چلا گیا۔ کہتا ہے ابو بکر یوں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ رات کے کچھ حصے میں یہاں سے اٹھے، مسجد الاقصی جائے، ساتوں آسمان، جنت، جہنم، عرش سب کو دیکھ کر واپس رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس بھی آ جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق جن کے دل میں ایمان روشن تھا، اور آپ نے فرمایا اتق فراست المومن فإنه ينظر من نور الایمان، مومن کی فراست سے ڈرا کرو، وہ ایمان کے نور سے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا پہلیاں مت ڈال، پہلے یہ بتا یہ کس نے کہا ہے؟ تو اس نے دل میں سوچا ہوگا کہ ہار گیا۔ جب یہ پوچھ لیا نا تو وہ نبی تو مانتے نہیں، اس نے کہا تیرے دوست محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابوبکر نے فوراً فرمایا اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا بھلا ابو بکر تو اچھا خاصا پڑھا لکھا سمجھدار آدمی ہے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ اگلا تیر مارا نا جو شیطانی تیر ہے اصل میں، یہ عقل میں آ سکتی ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا جس دن سے کلمہ پڑھا ہے عقل کے سارے زاویے محمد کے قدموں پر نثار کر چکے ہیں۔ اب عقل میں آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی یاد رکھنا شریعت مخالف عقل نہیں، ہاں ماوراء العقل ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ شریعت کا حکم عقل کے خلاف ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ میری عقل میں اتنا کمال نہ ہو کہ اسے سمجھ سکے۔ اس لیے کہ آج سے 400 سال پہلے ہمارے متجددین اس وقت کے جو شریعت کے بعض احکام کو صحیح نہیں مانتے تھے، آج جدید ترقی نے انہیں ماننے پر مجبور کر دیا۔ جو کہتے تھے جناب یہ عمل کیسے تولے جائیں گے، تو آج گرمی اور سردی تولی جا رہی ہے اور وہ دیکھ کے مان رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوگا۔ بتاتے ہیں گرمی اتنی ہے، سردی اتنی ہے، بخار اتنا ہے، بلڈ پریشر اتنا ہے، یہ سارے اعراض تولے جا رہے ہیں۔ کہتے تھے جناب حشر میں اللہ بندے کا ریکارڈ کھول کے کیسے دکھائے گا؟ اب تیرا میرا ریکارڈ ویڈیو میں کھلتا ہے تو وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بندے نے یہ بنا دیا، وہ تو خالق و مالک و قادر مطلق ہے، وہ بھی بنا دے گا ایسے۔ تو یہ چیزیں عقل میں نہیں آتی تھی کسی وقت میں، اس لیے کہ ہماری عقل کی اتنی رسائی نہیں، اب آ رہی ہے۔ اس سے آگے جب وقت گزرے گا تو انشاءاللہ شریعت کے اور زاویے بھی انہیں ماننے پر مجبور کریں گے۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ فتنہ دجال کا نقطہ عروج یہ ہے کہ وہ لوگوں کا یقین اللہ سے ہٹا کر اپنے ساتھ جوڑے گا۔ کیوں؟ دیکھیں جو کمالات بظاہر یہ دجال دکھائے گا نا، یہ ساری چیزیں تقریباً اس سے پہلے نبیوں نے دکھائی ہیں۔ میں بڑی نازک بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ہے نا ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، کہ وہ نابینے کو یوں ہاتھ پھیرتے تو بینا ہو جاتا، کوڑی کے مریض کو ہاتھ لگاتے تو شفا یاب ہو جاتا، قوم باذن اللہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہتے تو مردہ زندہ ہو کے باتیں کرنے لگتا۔ یہی سارے کام دجال بھی کرے گا۔ فرق کیا ہے؟ پیغمبروں نے معجزے دکھا کر لوگوں کو خدا سے جوڑا ہے، یہ کرتب دکھا کر لوگوں کو خدا سے توڑے گا، اپنے آپ سے جوڑے گا۔ یہ یقین ادھر نہیں لگائے گا، یہ کہے گا میں ہی سب کچھ ہوں، مجھے مانو۔ انہوں نے کہا تھا ہماری اطاعت کرو، رب کو مانو، وہ کہے گا میری مانو اور مجھے ہی سب کچھ مانو۔
اس لیے وہ شیطان ہوگا اور یقین کو کمزور کرے گا. تو اس کا جو ہے نقطہ عروج یہی ہے کہ وہ لوگوں کا یقین رب سے توڑے گا، اپنی ذات سے جوڑے گا. بندے کا تعلق اللہ سے توڑے گا، اپنی ذات سے جوڑے گا. بہرحال میرا وقت پورا ہو گیا. انشاءاللہ یہ اللہ توفیق اور زندگی دے تو یہ گفتگو جاری ہے. ہم اس امید پر یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ بات یوں ہی منتقل ہو اور اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو اس فتنہ سے محفوظ رکھے. بہت خطرناک دور سے گزر رہے ہیں اور ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں ہر جمعے سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنائیں. سورہ کہف کو پڑھنے والا اور سمجھنے والا اسے پڑھے بھی صحیح اور موقع ملے سمجھے بھی صحیح، لیکن اگر سمجھ نہیں سکتے پڑھا تو کریں. اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کے نبی کی دی ہوئی گارنٹی کے مطابق فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے. اسے پڑھا کریں، گھروں میں بھی پڑھا کریں تاکہ یہ فتنہ ہمارے گھروں میں نہ آ سکے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.